دو چادریں ہونی چاہیے، سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، نیچے موزے نہیں پہننے چاہیے، دستانے تمہیں نہیں پہننے چاہیے، سر پہ تمہیں کپڑا نہیں رکھنا چاہیے. یہ قرآن مجید میں ساری جزیات یہ کہیں نہیں ملتی. گویا خود اللہ رب العالمین نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی راہ دکھائی. یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے چنانچہ آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا مجھ سے حج کے مسائل سیکھو، مجھ سے سیکھ لو. گویا آپ کو شاید اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اشارہ ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے آئندہ پھر تمہاری ہماری ملاقات نہ ہو سکے، جو کچھ سیکھنا ہے مجھ سے سیکھ لو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو وہ مقام، وہ رتبہ، وہ مرتبہ عطا کیا ہے جو پوری کی پوری کائنات میں اللہ رب العالمین نے وہ مقام، وہ رتبہ، وہ مرتبہ کسی اور بندے کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیا. یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. تمام ارکان اسلام. اسی طرح نکاح ہے، قرآن مجید نے کہا نکاح کرو. طلاق کے مسائل قرآن مجید نے بیان کیے، لیکن نکاح کسے کہتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے نکاح کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہے، کہیں بیان نہیں ہے. تو یہ ساری جزیات جو ہیں اللہ رب العالمین نے، یہ اس کو آپ چھوٹا سا یوں سمجھ لیجئے. سعودی عرب کا تو ٹرینڈ مجھے معلوم نہیں ہے، میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب اسکول ٹیچر بچوں کو اسکول کے اندر پڑھا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ میتھ کا ٹیچر ہو، سائنس کا ٹیچر ہو، فزکس پڑھا رہا ہو، کیمسٹری پڑھا رہا ہو، تو بچے کلاس کے اندر کم ہی سمجھتے ہیں. اور پھر جب وہی ٹیچر ان کو گھر پہ ٹیوشن پڑھاتا ہے سب بچوں کو سمجھ آ جاتا ہے. وہی ٹیوٹر جب گھر پہ انہی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے بچے سمجھ جاتے ہیں. وہی ٹیچر جب اسی کلاس کو کلاس روم میں اسکول میں جب پڑھاتا ہے، لیکچر دیتا ہے، بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات. آپ بتا سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹیچر ایک ہے، بچے وہی ہیں، سبجیکٹ بھی ایک ہے، سمجھانے والا بھی وہی ہے، سمجھنے والے بھی وہی ہیں. اسکول میں سمجھ نہیں آتا، گھر میں سمجھ آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے بھی پتا چلے نا کہ جدے والوں میں ماشاءاللہ جی جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ ٹیچر جب اسکول میں پڑھاتا ہے تو وہ سمجھانے میں بہت ساری باتیں، بہت سارے پوائنٹس اپنے ذہن میں مخفی رکھ لیتا ہے کہ اگر سب کچھ ہی میں نے اگل دیا تو مجھ سے ٹیوشن کون پڑھے گا. یہ تو سارے یہیں سمجھ جائیں گے، یہ تو سارے یہیں سمجھ جائیں گے، تو پھر مجھ سے ٹیوشن کی ضرورت کوئی محسوس ہی نہیں کرے گا. ان کو یہیں سے ہی سبق یاد ہوگا، یہیں سے سمجھ جائیں گے، اور گھر جائیں گے تو سمجھے سمجھائے ہوں گے. تو ٹیوٹر کی ضرورت جب ہی پیش آتی ہے جب وہ بات وہ بچہ کلاس روم میں نہیں سمجھ پاتا، پھر پریشان ہوتا ہے. کل اسکول میں جاؤں گا، استاد پوچھے گا، ٹیچر پوچھے گا، مس پوچھے گی، مجھے نہیں آئے گا، سزا دیں گے، کھڑا کر دیں گے، اسٹک استعمال کریں گے، مرغا بنا دیں گے، کچھ بھی چیز ہے، میری بڑی بے عزتی ہوگی، سبکی ہوگی. وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ ابا جی مجھے کوئی ٹیوشن لگا دیجیے. پھر وہی ٹیوٹر جب گھر پہ سکھاتا ہے وہ سارے گر جو اس نے کلاس روم میں چھپائے تھے وہ سارے ظاہر کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، حالانکہ قرآن مجید حکمتوں کا خزانہ ہے، لیکن ان حکمتوں کے اسرار و رموز اللہ نے قرآن میں نہیں کھولے، وہ اسرار و رموز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کھولے ہیں. تاکہ اگر میں قرآن مجید میں ساری باتیں سمجھا دوں، ان کو نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، ساری بات تمام جزیات میں ان کو بتا دوں، تو پھر رسول سے پوچھنے ہی کون جائے گا؟ پھر رسول سے پوچھنے ہی کون جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے خود ہمیں رسول کا محتاج بنایا ہے تاکہ ہر مسئلہ لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں. صرف محتاج نہیں بنایا، پھر محتاج بنانے کے بعد انہیں قرآن مجید کا شارع بنانے کے بعد ہمیں حکم یہ کیا ما آتاکم الرسول فخذوہ،
وما نہاکم عنہ فانتہوا کہ رسول کی حیثیت کو واضح کر دیا. اس کی حیثیت صرف قرآن مجید کی تلاوت کر دینا کافی نہیں ہے. یہ تمہیں جو بھی دے ما آتاکم الرسول، اس کی زبان سے تم نے صرف قرآن نہیں لینا ہے. ما آتاکم الرسول، ما جو بھی تمہیں رسول سے ملے اسے تم نے فخذو، اسے تم نے پکڑنا ہے، اسے تم نے اخذ کرنا ہے، اسے تم نے لینا ہے. وما نہاکم، اور جس سے یہ منع کر دے فانتہوا، اس سے تم نے باز آنا ہے. یہ علاج کا وہ طریقہ کار ہے. جب حکیم ڈاکٹر علاج بتاتا ہے نا تو علاج کے ہمیشہ دو اصول ہوتے ہیں. ایک دوائی کا استعمال، دوسرا پرہیز. دوائی کا استعمال، دوسرا پرہیز. استعمال جیسے ڈاکٹر نے کہا اس کو دن میں اتنی مرتبہ اتنی مقدار میں اس کو استعمال کرنا ہے، پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، دہی کے ساتھ. یہ علاج ہے. دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں لینی ہے. اگر وہ چیزیں دوائی کے ساتھ لیتے رہے تو دوائی کے جو فوائد اس کے اندر مخفی ہیں وہ اثرات زائل ہو جائیں گے. کیونکہ وہ چیز جس سے میں منع کر رہا ہوں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ وہ چیز اس کے جو مثبت اثرات ہیں اسے زائل کرنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو حیثیتیں دی. چونکہ آپ معالج ہیں، آپ معالج ہیں، ہمارا علاج کرنے والے ہیں. دو حیثیتیں دی. آپ ایک تو ان کو علاج بتاؤ کہ تمہیں کرنا کیا ہے، دوسرا ان کو پرہیز بتاؤ کہ بچنا کس چیز سے ہے. ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو تمہیں دے اسے بھی لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے یعنی جو یہ پرہیز بتائے اس سے پرہیز بھی کرو. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج جانچنے کے لیے اور آپ کا پرہیز جانچنے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ بھی پھر ہمارے لیے فرض ہو گیا ہے. آپ کی زندگی کو بھی ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے آپ نے کس موقع پر کس بات کا کیا مفہوم، کیا مطلب آپ نے لیا ہے. ورنہ تو اگر ایسا نہیں کریں گے، قرآن مجید اکیلا، حدیث کو اگر نکال دیا جائے، اکیلا قرآن مجید اپنے معنی اور مفہوم اکیلا خود بیان نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہے، اور یہ شرع اللہ رب العالمین نے یہ ملکہ آپ کو عطا کیا ہے. آپ معنی اور مفہوم کو، آپ قرآن مجید کے مطالب کو، قرآن مجید کی مراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اپنی زبان مبارک سے بیان کرتے ہیں. یہاں اللہ کی یہ مراد ہے، یہاں اللہ کی یہ مراد ہے. ورنہ تو قرآن مجید میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں. قرآن میں آتا ہے من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی. آپ ماشاءاللہ عربی جاننے والے بیٹھے ہیں. من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اب مجھے بتائیے اندھوں کا کیا قصور ہے؟ اگر صرف قرآن مجید کو لیا جائے تو مجھے بتائیے دنیا میں پائے جانے والے نابینا لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ایک تو وہ دنیا میں اندھے ہوئے، اپنی مرضی سے تو نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں اندھا بنایا ہے، خود تو وہ نہیں ہوئے. وہ تو کوشش کرتے رہے ہمیں کسی کی عطیہ کردہ آنکھیں ہمیں مل جائیں، کوئی ڈاکٹر ایسا مل جائے آپریشن سے ہمارا علاج کر دے، ہماری یہ بے نور آنکھ روشن ہو جائے. وہ تو زندگی بھر کوشش کرتے رہے. ایک تو زندگی میں محروم رہے اس نعمت سے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ چونکہ دنیا میں اندھے تھے آخرت میں بھی محروم ہو گئے. یہ تو سراسر ظلم ہے، سراسر ظلم ہے. لیکن قرآن مجید نے جو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ مراد نہیں لیا، اس سے یہ مراد نہیں لیا. فرمایا اس سے مراد اس دنیاوی آنکھ کا اندھا اس سے مراد ہے ہی نہیں. اس سے وہ اندھا مراد ہے جو دل سے اندھا ہے. دنیا کی آنکھیں اس کی بے شک دیکھتی ہوں، لیکن دل کی آنکھ اس کی تاریک ہو، دل کی آنکھ میں سیاہ موتیا اتر چکا ہو، اس کے دل کی آنکھ اندھی ہو، وہو فی الآخرۃ اعمی، اللہ اسے آخرت میں اندھا کرے گا. چنانچہ قرآن مجید پہ جب اس حدیث کو دیکھا جائے، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت پھر اس مفہوم کو واضح کرتی ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
جس بندے نے ہمارے قرآن مجید سے منہ موڑا، قرآن مجید سے منہ پھیرا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم دنیا میں سب سے پہلی اور بڑی سزا اسے یہ دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اقتصادیات کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کا نفع ہم نقصان میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ فإن له معیشۃ ضنکا، دوسری سزا یہ دیتے ہیں، نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا، الہ العالمین دنیا میں میں تو بینا تھا، میری آنکھیں دیکھنے والی تھیں، میں تو روشن تھا، میں تو سارے اچھے برے کی تمیز کرتا تھا، بڑا دیکھنے والا تھا، لوگ میری آنکھوں کی تعریف کیا کرتے تھے، لم حشرتنی اعمی، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین کیا جواب دے گا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات قرآن مجید کی آئی تھی، تو نے اسے بھلا دیا تھا، اس کی تو نے کوئی پرواہ نہ کی تھی، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج ہم تمہیں بھلائے دیتے